سورۃ الفاتحہ جامع لیکن مختصر حقائق اور معنی سے لبریز سورہ مبارکہ جو فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، قلب و روح کو نئی زندگی بخشنے والی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو متعدد ناموں سے یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے اشنا کر دیں گے۔ وہ نام فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبا مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجہ، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورۃ الصلاۃ۔ یہ افتتاح کرنے والی، قرآن کریم کی افتتاح کرنے والی سورہ مبارکہ کے بارے میں امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ بخاری میں لکھا ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے، جلیل القدر صحابی تھے، آواز دی تو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو نماز میں مشغول تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانفال کی آیت 24 پڑھی کہ ترجمہ کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین جہاں سے نماز توڑتے تھے وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام یا حکم فرماتے تھے اس کو پورا کر لیتے تھے، لیکن ان کی نماز میں فرق نہیں آتا تھا۔ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید بن معلّہ، مسجد سے نکلنے سے قبل میں تمہیں ایک ایسی پیاری صورت بتاؤں گا تو جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اور اس سے افضل کوئی سورہ مبارکہ نہیں۔ اور جب دروازے سے باہر نکلنے لگے نا، حضرت ابو سعید بن معلّہ نے عرض کرنی کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا فرمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح ترمذی میں بھی آیا ہے کہ ابو بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی پیاری سورہ مبارکہ اس سے پہلے نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل، نہ ہی اس جیسے قرآن میں آئی ہے۔ اب اگر اس کے مضامین پہ دیکھیں تو ہمیں مزہ ہی آ جائے گا، جیسے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا جو با سے ہے، با کیا ہمیں توکل سکھاتی ہے کس ذات پر، جو لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں اپنے انجام تک پہنچانے پہ قادر ہے، جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ دنیا کے وسائل کو ہم لوگ استعمال ضرور کریں، لیکن بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ، اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ مشکلات، پریشانیوں یا ان روڑوں سے یا ان طوفانوں سے ڈرتا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرے ساتھ میرا اللہ۔ اللہ کا نام بہت پیارا، جس کے ایک ایک حرف جامع ہے، جیسے اللہ کا الف ہٹائیں، لام ہٹائیں، ایک ایک اللہ، لہو، الا اللہ، سارا کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یعنی اتنا نام پیارا ہے تو اس کی اپنی شان کیا ہوگی۔ پھر ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو ہمیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس سے ہماری عادت ہو جائے گی اچھے کام کرنے کی، اور اگر غلط کام کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے تو رب کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کام میں برکت بھی ہوگی، رب کی تائید بھی ہوگی، رب کی نصرت بھی شامل ہوگی۔ اور رحمان اور رحیم سے شروع ہوا نام سے، جو رعب و دبدبہ والا نہیں بلکہ رحمت اور محمد والا ہے، محبت والا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو بہت ہی پیاری ابتدا ہے کہ ساری تعریفیں چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیں ساری اللہ کے ذات کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو، چھوٹی بڑی، چرند و پرند، اڑنے والے، تیرنے والے، ہر چیز کا وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو چرند و پرند کو دے سکتے ہیں، ہنس نامی ایک پرندہ ہے جو سچے موتی کھاتا ہوتا ہے، اگر اس کی قیمت پوچھنے جائیں تو ہمارا اپنا ہی شاید ترا نکل جائے یا ہم افورڈ نہیں کر سکیں، لیکن اللہ نے اتنی اس کے بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے وہ کھاتا ہے ڈیلی کا ڈیلی۔ وہ اللہ جو ہنس کو کھلا سکتے ہیں، حضرت مریم کو سورۃ مریم میں آتا ہے بند دروازوں میں رزق دے سکتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو ہماری نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ رازق پہ ہونی چاہیے، رزق پر نہیں۔ اور ہم رزق پہ نظر رکھنے والے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس خوبصورت رازق پر پورا بھروسہ کریں، وہ دینے والا ہے، خالی اسباب استعمال کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کی ایک حقائق ہے، وہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں پیش کروں گی کہ وہ لکھتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے گزر ایک جنگل میں سے ہوتے ہیں، وہاں ایک لومڑی ہوتی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں جیسے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھائے گی یہ کیسے، پیے گی کیسے، اس تک رزق کیسے آئے گا، اور وہاں بیٹھتے ہیں، سائڈ پہ بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ اللہ کی شان دیکھیے، وہاں پہ ایک شیر آتا ہے، شیر شکار کرتا ہے، اس کے بہترین اعضاء کھا جاتا ہے جو دوسرا جانور ہوتا ہے اور باقی چھوڑ جاتا ہے. یہ لومڑی رینگتے رینگتے جاتی ہے، وہاں سے کھاتی ہے اور پیٹ بھر کے سائڈ پہ رک جاتی ہے. تو وہ آدمی فوراً سوچتا ہے کہ اللہ اگر اس لومڑی کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دینے پہ قادر ہے. وہ سارے اسباب کو چھوڑ دیتا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پہاڑ کے اندر. ایک دو ٹائم تو وہ فاقے کاٹتا ہے تو آواز کیا آتی ہے کہ اے انسان، میں تجھے بھی دے سکتا ہوں جیسے لومڑی کو دیا، لیکن تو شیر بن، لومڑی نہ بن. ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن نظر کس پہ رکھو؟ رب ذوالجلال پہ، رب العالمین پر. پھر آگے صفت رحمان اور رحیم کی، جو ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحیم ہے. وہ کس کا مالک ہے؟ یوم جزا کا مالک ہے. جو اتنی نعمتیں دنیا میں دی ہیں اس کا حساب و کتاب قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش جب ہوں گے تو دینا ہوگا. تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، تو ہمیں آخرت پر تھوڑی توجہ بھی دینی چاہیے، آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب جائیں تو کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے، 5 ٹائم باعزت طریقے سے، اچھے طریقے سے، خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو راضی کر لیں. دنیا ہی کے بشک کام کریں، لیکن ایسے کام جس سے رب راضی ہو جائے، رب کی ناراضگی والے نہیں، کہ حلال کمائی کریں. تو اللہ آپ کو بہت ساری آسانیاں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز کرے گا. آگے آتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، حد درجے کی عاجزی اور انکساری. یہ عاجزی اور انکساری ہی تو ہوتی ہے کہ ہم اپنا ناک اور ماتھا زمین پہ لگا دیتے ہیں، اور نماز ہوتی ہی نہیں جب تک زمین پہ ہمارا ناک اور ماتھا نہیں لگتا. یہ کبھی سوچا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری کی حد ہے. ہم اپنی عزتوں کے لیے، ناک کے لیے، اپنے ناموری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا کہ نہیں، عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے، تکبر اور غرور نہیں. پہلی قوموں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن میرے محبوب کی امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ معاذ اور معاذ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور تمام مسلمان اللہ ہی کو عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں. اور پھر ساتھ آتا ہے کہ مولا کریمہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تمام مسلمان اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ کارساز حقیقی وہی اللہ ہے، وہی مالک کی حقیقی ہے. ہر کام میں، ہر حاجت میں اسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے، جیسے بیمار ہو یا جیسے صحابہ کرام اجمعین. دیکھو صحابہ کرام اجمعین نے توحید مصطفیٰ کریم سے سیکھی تھی، لیکن جو بھی کوئی حاجت ہوتی، کچھ بھی ہوتی تھی، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے جاتے تھے. تو محبوب ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے ان کی مشکلات حل ہو جایا کرتی تھیں. اور انہوں نے کبھی نہیں یہ فرمایا تھا کہ تم جو اپنا مصلی بچھاؤ. ہاں، یہ بھی انہوں نے تربیت فرمائی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگا کرو. ہم لوگ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں اور وسیلے سے بھی مانگا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بخاری اور صحیح سند کے ساتھ لکھا گیا ہوا ہے کہ محبوب کے قرتے سے بھی لوگوں نے برکات حاصل کی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے چلا ہم کو سیدھے راستے پر. محبوب نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو سکھا رہے تھے، ایک سیدھی خط کھینچی، سیدھی لائن کھینچی، اور پھر چھوٹی چھوٹی سی لائنیں کھینچی. پھر کیا فرمایا کہ یہ سیدھی لائن تو وہ ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا دے گی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ پہ شیطان بیٹھا ہے، وہ آپ کو ڈگمگا بھی سکتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بسا اوقات بڑے شوق اور جوش کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر شیطانی وساوس کے اندر آ کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ویسے بھی لاری اڈے کی طرح حال ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لوگ بیچارے کنفیوز ہو چکے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کو خود بھی آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے. جب ہر ایک کی سنو گے، ہر ایک کی طرف ساتھ لگو گے، تو آپ کے اندر یقین کی کیفیت نہیں رہے گی، اور بے یقینی کی عبادت بھی نہیں ہوتی. شیطان تو لمحہ لمحہ ورغلانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سستی کے روپ میں، کبھی مختلف لوگوں کی شکل میں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. آپ دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہو تو جب تک آپ کو سیدھے گھر کا رستہ نہیں پتہ ہوتا، کہیں اور آپ ٹرن لے جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے ہوتے. تو سیدھا راستہ
کون سا؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ کن کا رستہ؟ نبیوں کا، صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا. اگر ہم آج بھی غور سے دیکھیں تو جتنی زیادہ نیک لوگ ہیں وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ پہ حقیقت واضح ہو جائے گی. انعام یافتہ لوگوں کے جو رستہ ہے انہی کی راستے پہ چلیں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر انشاءاللہ بنے گی. اگر ہم ہر کسی کے سنتے رہے تو ہم تو کسی کے بھی نہیں رہے. بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جو اپنے والدین کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب کفار اور مشرکین کے اوپر اترنے والی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیا جائے گا، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آج ہمیں زیادہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ہم ہر نماز میں یعنی 5 نمازوں میں ٹوٹل 48 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ادھر یہ تو کہتے ہیں کہ مولا دکھا ہمیں، راستے پر چلا ہمیں ویسے بھی مانگتے رہنا چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارا عمل دیکھیں تو اس کے بالکل خلاف جاتا ہے. جب رستے کی طرف مانگا جا رہا ہے تو پھر کوشش بھی کرنی چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ آگے آیا کہ مولا ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا غیر المغضوب جس پر تو غضبناک ہوا. اس پہ بھی 2 علماء کرام کے اس کے بارے میں ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہود اور نصارہ، اور دوسرے طبقے کا یہ بھی خیال ہے کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اور آج بھی آپ کے پاس حق پہنچ جاتا ہے، آپ کو حق کا پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نہیں چلتے تو پھر اللہ کے غضب کے زیادہ مستحق ٹھہرتے ہیں. جیسے ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، ہمیں اللہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم وہی کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے عزت والے ہوں لیکن اللہ سے خوف نہیں کرتے. اور یہ غلط طریقہ ہے. دنیا کے سامنے نیک بننے کی بجائے اللہ کے سامنے نیک بنو گے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں دے گا. جو دنیا کے سامنے خالی نیک بن رہے ہوتے ہیں تو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، پھر غضبناک آواز سے کہا جائے گا انہیں دوزخ کے اتھاہ گہرائیوں میں پھینکو دیا جائے. تو لوگ عرض کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بغیر بتائے ہمیں دکھائے، ہمیں اگر دوزخ میں پھینک دیے جاتے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب بھی ہے. تو انہیں بتایا جائے گا یہ تمہاری ریاکاری کے باعث ہے، تم لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے نا، اگر اللہ کے سامنے نیک بنتے تو یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوتا. بہرحال ہمارا لوگوں کا جو رویہ ہے کہ ہم لوگ دین نہیں سیکھتے، ہمارے پاس ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ابھی تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس آڈیوز پہنچ رہی ہوتی ہیں. خود بھی سنیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی سنائیں اور اپنے اللہ کے قریب لے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں آ جائے. دیکھیے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں جیسے ولدضالین گمراہ لوگ، ان پڑھ لوگ، اور ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اور دونوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اسے سمجھ نہیں ہوتی تو اس پہ ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بڑے آدمی پہ غصہ آتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہوتا ہے. دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہمارے سامنے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم آج جس انداز میں زندگی بسر کریں یہ چیز درست نہیں. ابھی تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہر گھر میں ہر جگہ میں خود کو ہر کوئی مظلوم کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. جو کیا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، اور اچھے کام کرو گے تو کامیابیاں آپ کے مقدر بن جائیں گی. تو اس چیز سے باہر نکلو کہ فلاں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. دیکھیے فلاں کو آپ اپنا بھی دیکھیے کہ کہیں آپ نے تو نہیں کچھ غلط ملت کر دیا. زبان سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں آتا ہے تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اور حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ کرتا نہیں، اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے. اور پھر معراج والی رات رسول اللہ کو دکھایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کینچیوں سے کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو وہ کہتے تھے جو خود عمل نہیں کرتے تھے. دیکھو ہم آؤ اپنے عمل والی زندگی کی طرف آ جاؤ، دکھ دینے والی زندگی سے نکلو، اور مظلومیت کی ظلم کر کے جو مظلوم بنے اس زندگی سے بھی نکلو، اور بھٹکنے والوں میں نہیں راہ پانے والے میں آ جاؤ. یہ سورہ مبارکہ کا اہم مضمونوں میں سے مضمون ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں سیکھتے ہیں، نہیں سکھانے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کیوں خود کو ولدضالین والے زمرے میں لانا چاہتے ہو؟ اور نہ ہے نا ولدضالین، اور نہ ہی کہ گمراہوں کا. گمراہ کون لوگ ہوتے جنہیں پتہ ہی نہیں رستے کا ہوتا. تو آؤ اپنے اس رستے کی طرف جس کے لیے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف کی جو دعا مانگتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کریں.
کوشش کریں گے تو منزل ہمارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھو جب ہم سبحان ربی العظیم کہہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی کس کی؟ جس نے ابھی ابھی تعریف کی ہے. اور سارے مل کے میرے ساتھ مجاہدوں کی طرح لگ جاؤ. ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے آج 2 بندوں نے سنا ہے، کل 10 بندے سنیں گے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنانے کی کوشش کریں تاکہ کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں، تاکہ ہم لوگ اس رستے پہ چل نکلیں. اور چل نکلیں گے جب اللہ کے بھروسے پر. حدیث طیبہ میں آتا ہے اللہ انہیں مکمل منزل تک پہنچا کے چھوڑتا ہے. پھر آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. اور یہ بھی بہت ہی پیارے الفاظ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آمین کہتا ہے، جماعت کے ساتھ کہتا ہے یا ویسے دونوں، چونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، میں دونوں کے لیے عرض کر دوں، تو بندے کو اس انداز میں بولنا چاہیے، آمین کہنا چاہیے کہ بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے. فرشتوں کی ہمیں آواز تو نہیں آتی نا، یعنی خوبصورت و پست آواز میں، لیکن اچھے انداز میں کہتے ہیں، یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل جاتی ہے تو اس کو کتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آمین ایک دعا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مانگا ہے مولا کریمہ اس کو بھی قبول فرما. وہ جو دعائیں ہم نے پیچھے پیچھے کی تھی کہ چلا ہمیں سیدھے رستے پر، اس سے پیچھے کیا کہا تھا؟ مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وہاں پہ جمع کی صیغے وہ ہمیں کیا سکھا رہے تھے کہ مومن تنہا اپنی بھلائیاں نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ سارے لوگوں کی بھلائیوں کے ساتھ اپنی بھلائیاں چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو اپنے ساتھ دوسروں کی بھلائیاں چاہ رہا ہوتا ہے وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے. ہم تو وہ نصیبوں والے لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے بغیر جانے، اس کو بغیر بتائے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کے حق میں دعا قبول ضرور ہوتی ہے. لیکن فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو تو اس بندے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اب وہ اللہ اس کے حق میں بہتر صورت میں قبول فرما. تو پھر کیا ہم گھاٹے میں رہے؟ نہیں، اس بندے کے حق میں دعا قبول ہوئی، ابھی ہم نے اپنے لیے نہیں مانگی، لیکن اب وہی چیز اللہ ہمیں بھی دے رہا ہوتا ہے. آپ اپنے لیے بھی بہتر انداز میں مانگیے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے. یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس راستے پہ چلائے جو صالحین کا رستہ، جو اولیاء اللہ کا رستہ، جو صدیقین کا رستہ، وہ شہداء کا رستہ، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، انبیاء کرام کا رستہ. اور منزل تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی اور سوچیں گے بھی انشاءاللہ. کیا توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.